آپ بے فکر رہیں، آپ کہیں تو لائف کر دیں، آپ ریکارڈ کر لیں لیکن بس ایڈیٹنگ کا ایک آپ کی طرف سے ریکارڈ کر لینا تاکہ پھر ہاں آپ بھی کریں تاکہ ایڈیٹنگ کا فکر نہ رہے، ورنہ وہ ایڈیٹنگ کا بننا بعد میں لانا پڑے گا، بس آپ کر لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، پھر وہ ایڈیٹنگ کی بات آ جائے گی، خدا نہ خاصہ پھر اس کے بعد جی مولانا صاحب ہیں، میں تھوڑا سا ان کو جانتا ہوں، جامع فاروق کے ہیں، ان شاء اللہ امید ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں. انشاءاللہ. یار میری پگڑی بھی لے آئے تھے، جب بیٹھے تو اس ٹائم سے بیٹھے. نہیں پانی پلائیے. ولید پانی کا بھی انتظام کریں سب کے لیے. اچھا جی جی فرمائیے، کیا بسم اللہ کرتے ہیں نا تاکہ ٹائم. آ جائے آپ کا کیمرہ تو پھر کر لیتے ہیں. کیمرہ نہیں، میں نے پگڑی منگوائی ہے. اچھا بھلے پکڑی آ جائے آپ کی. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بند کریں. دیکھیں تقلید اور طلاق دو معاملات سامنے آئے تھے. اب سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کوئی اگر مناظرہ نہیں ہے. کئی بھائی آئے تھے میرے پاس ملنے، اکرم بھائی کے تھرو، اکرم بھائی ہمارے دوست کے شیخ یہ رہتے ہیں، تو وہاں یہ بات مائک دے دیجیے گا، وہاں یہ بات ہوئی تھی ہماری، اور یہ بھائی کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے سوالات کیے تھے، تو تقلید پر ہی انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا، تقلید پر بات چیت بھی ہوئی تھی ہماری، اور پھر طلاق کا مسئلہ آپ کی طرف سے آیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اس بات سے کہ مفتی صاحب طلاق پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم طلاق ثلاثہ پہ بھی مقصد افہام و تفہیم ہوگا. یہ جو عامیانہ مناظرے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں، آتا تو ہے مجھے، کیے بھی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے جیسے میڈیا پر ہوتی ہے. علماء کرام بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ نہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں مفتی صاحب، نہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. میں آپ کے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے بہت سارے کلپس سنے اور بڑی تمیز سے سنے ہیں بقول آپ کے. تو آپ بھی الحمدللہ اہل حدیثوں کے بارے میں منفی رویہ نہیں رکھتے. باقی موقف کا اختلاف تو ہے ہی اپنی اپنی جگہ پر، تو مجھے اس سے انکار نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقلید پر جو آپ کا موقف ہے آپ کی طرف سے، کہ ائمہ اربعہ میں سے اسٹوڈیو میں ہوگی نا، گاڑی میں، اسٹوڈیو میں ہوگی، چابی ہے گاڑی کی، اسٹوڈیو میں دیکھنا. نہیں تو آپ ایسا کرو، گاڑی دے دو، گاڑی میں نہیں ہے، گاڑی دیکھی نہیں، گاڑی میں دیکھ لیں، یا پھر ایسا کریں یہ سامنے گھر ہے نا، گھر والے ہیں نہیں، آپ چابی لے کے جائیں، وہ پڑی ہوئی ہے. تو تقلید کے مسئلے پر آپ کا موقف یہ جو میں نے پڑھا، یعنی آپ کہیں کہ مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یا موجودہ اکابر میں سے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، یا مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کو پڑھا، اور بہت سارے علماء دیوبند کو پڑھا. بلکہ جو دیوبند کے عقائد کی متفق علیہ دستاویز ہے المحنت علی المفند، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہم الواجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ترک تقلید کا نتیجہ جو ہے الحاد و زندقہ ہے. یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، لفظ ٹو لفظ نہیں. تو تقلید کو واجب کہا جاتا ہے آپ کے یہاں، یہ اس باتی موقف ہے. اور آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، مدرس ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جو مثبت ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا وہ مدعی ہوتا ہے، اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ مدعی علیہ ہوتا ہے، یعنی وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حیثیت سائل کی حیثیت ہوتی ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے وہ اپنے دعوے کو دلائل سے ثابت کرتا ہے. تو میں نے اسی لیے بار بار آپ کی طرف سے بھی مطالبات سامنے آ رہا تھا، آپ کی کچھ وائسز بھی آئیں، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ مسئلہ تقلید پر آپ کا دعویٰ کیا ہے. تو میں نے یہ لکھا تھا کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت مسلمہ پر علم کے کسی بھی امام کی تقلید لازم نہیں کی گئی ہے. یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کے امام ہیں، اسی طرح دیگر ائمہ کرام بھی علم کے امام ہیں، اسی لیے ہم تقلید نہیں کرتے. قرآن مجید سے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کے طرز سے بھی ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام کا لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن صحابہ کرام کے عمل سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اب اگر آگے یہ بات تقلید جو شرک والی بات آئی تھی نا، وہ اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی شرک ہے یا نہیں، شرک ہے یا نہیں. تو ٹھیک ہے، اچھا میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی امام کی تقلید پر کوئی قرآن و سنت سے دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو اگر کوئی کسی مخصوص امام کی تقلید نہ کرے، ویسے ہی کسی عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ، یعنی مثال کے طور پر کسی اہل حدیث عالم کی تقلید کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے یا یہ بھی ناجائز ہے؟ آپ کی بات مکمل ہو؟ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. آپ کا سوال یہ تھا کہ
یعنی کہ کوئی شخص ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا، لیکن وہ اہل حدیث عالم میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تقلید لغات سے لے کر اصول فقہ کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے، خواہ وہ احناف کی ہوں، حنابلہ کی ہوں، مالکیہ کی ہوں یا شوافی کی ہوں، ان تمام میں یہ بات لکھی ہوئی آپ پائیں گے لغات کی کتاب میں. حتیٰ کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ علماء دیوبند نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مثال القاموس الوحید، دارالعلوم دیوبند کے استاذ ادب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں بھی یہی معنی بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا. تو ہمارے نزدیک قرآن مجید میں اس کا حکم یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آپ حافظ ہیں، آپ کو بخوبی یاد ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. اس کی تفسیر میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، جنہیں آپ شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، اور اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت، وہ بھی اس کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. تقلید نام ہی اس چیز کا ہے جس کی دلیل معلوم نہ ہو، بے دلیل پیروی کرنا. جب دلیل ہی معلوم نہیں ہوگی تو مطلب علم نہیں ہے اس بات کا، تو اس کی پیروی قرآن سے منع ہے. وہ کسی اہل حدیث عالم کی جائے یا ائمہ اربعہ کی جائے، وہ ممنوع ہے قرآن کی اس آیت سے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت رکھی، اگر آپ کہیں تو میں نمبر بتا دوں. میں حافظ ماشاء اللہ. اچھا، آپ نے یعنی ایک بات مکمل کی ہے کہ تقلید چاہے کسی عالم کی بھی کی جائے، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے. اور تقلید کی ڈیفینیشن آپ نے یہ کی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات پہ چلنا. تو اگر کسی صحابی کی کوئی تقلید کرتا ہے، میں تھوڑا دعوے کو نہ تنقیح کر رہا ہوں نا کہ آپ دعویٰ ہے کیا، ہاں، کسی صحابی کی اگر کوئی تقلید کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس میں اور کسی عالم کی تقلید میں فرق ہے؟ میرا جواب تھوڑا سا اگر یعنی زیادہ لمبا ہو جائے تو مسئلہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں مختصر ہی ہو. ٹھیک ہے، پوائنٹ ایک مختصر بات کر رہا ہوں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے. دیکھیں، تقلید تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، تقلید تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اتباع کا لفظ آتا ہے، آیت آپ کو معلوم ہے سورہ توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سابقون الاولون اور مہاجرون انصار کا ذکر کیا. پھر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، ان کی اتباع ہے، ان کی پیروی ہے. پھر اگر جو ان کی پیروی ہے ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، آثار صحابہ کی پیروی کرنا. لیکن یہ سب کا متفق علیہ موقف ہے. حتیٰ کہ فتح القدیر جو ہدایہ کی بہت بڑی شرح ہے ابن الحمام رحمہ اللہ کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قول الصحابی حجت ما لم ينفیہ شیء من السنت، صحابی کا قول اس صورت میں حجت ہے جب وہ سنت کی نفی نہ کرتا ہو، مرفوع کے خلاف نہ ہو. جب وہ مرفوع کے خلاف نہ ہو، جس مسئلے پہ قرآن مجید نہ ہو، مرفوع احادیث نہ ہو، تو ایسے میں صحابہ کرام کا موقف لیا جا سکتا ہے، اس کی پیروی. لیکن وہ اتباع ہے، چونکہ والذین اتبعوہم اتباع کہا گیا، بے دلیل پیروی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فضائل بیان کیے، ان کی تعریف بیان کی، اور احادیث بھی بہت ساری ہیں اس سلسلے میں جن سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. تقلید کسی کی بھی ثابت نہیں ہے. میں نے جو آیت پیش کی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. آپ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ تقلید کسی صحابی کی بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی صحابی کو فالو کر رہا ہے تو وہ تقلید نہیں ہے بلکہ وہ اتباع ہے. آپ نے یہ کہا نا، یہ آپ نے بھی دعویٰ کیا کہ اس کو ہم تقلید نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو اتباع کہیں گے. ہاں، اس صحابی کی پیروی کو ہم جی بے دلیل بات کی پیروی نہیں ہے نا، وہ صحابی کی پیروی. اچھا دیکھیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبدالرزاق میں اور صحاح ستہ میں بہت سارے صحابہ کے فتاوی ہیں کہ سائل آیا، صحابی رسول کے پاس آیا، اس نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بتایا، وہ دلیل نہیں پوچھی اس نے اور چلا گیا. تو یہ تو بغیر دلیل کے اس نے صحابی کی بات کو فالو کیا نا. تو آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید ہے اور یہ شرک ہے، سوری بدعت ہے، شرک نہیں ہے، یعنی گناہ ہے، جائز نہیں ہے. تو ہم تو مصنف ابن ابی شیبہ میں جیسے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا کہ 3 طلاقیں دی، انہوں نے فرمایا کہ ہو گئی ہیں. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا کہ 3 طلاقیں دی، انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہیں. نہ اس نے عبداللہ بن عباس سے دلیل پوچھی، نہ عبداللہ بن عباس نے اس کو دلیل بتائی. تو یہ تو بغیر دلیل کے صحابی کی رائے کو فالو کیا جا رہا ہے. تو بغیر دلیل کے اس عمل کو اتباع کہیں گے یا تقلید کہیں گے؟ حالانکہ وہ تو بغیر دلیل، انہوں نے دلیل نہ پوچھی نہ انہوں نے بتائی. ایسے تو درجنوں احادیث میں فتاوی ہیں صحابہ کے کہ ایک شخص نے صحابی سے مسئلہ پوچھا اور صحابی نے بغیر کسی دلیل پیش کیے ان کو مسئلہ بتا دیا اور وہ چلے گئے. تو جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید ہے، اور تقلید نہ صحابی کی جائز ہے نہ کسی عالم کی جائز ہے. تو یہ جو عمل صحابہ کے دور میں ہوا ہے بہت کثرت سے، آپ کو میں مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کے درجنوں فتاوی دکھا سکتا ہوں. مسئلہ جا کے پوچھا گیا اور بغیر دلیل کے انہوں نے جواب دے دیا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟
میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے تو ہم یہ موقف طے کرنے بیٹھے تھے نا. آپ نے ابھی تک اپنا موقف نہیں بتایا. میں نے تو اپنا موقف بتایا, پڑھ کر بھی سنایا آپ کو, پہلے لکھ کر بھی بھیج چکا ہوں. نہ آپ نے لکھ کر بھیجا نہ وائس بھیجی. میں نے آپ کو اپنا موقف بتایا. آپ بتائیے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو آپ کیا سمجھتے ہیں, پہلے یہ بتائیے گا مجھے, چونکہ یہ باقی ہے. اور میں نے آیت پیش کی تھی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. آپ کہہ رہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی مت کرو. اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے, میں منع نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر میں ترجمہ غلط کر رہا ہوں, کفا یکفو کفون کے معنی اتباع الاثار ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہی تفسیر جو ہے نا, نہ صرف اکابر نے کی, مثلا علامہ بیضاوی, علامہ سیوطی, علامہ غزالی, علامہ ابن کثیر رحمہم اللہ, اور اسی طرح شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی کی, اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کی. میرے پاس کتابیں بھی, اگر آپ کہیں گے تو میں شو کر دوں گا, دکھا دوں گا, سامنے رکھ دوں گا آپ کے. تو آپ اس آیت کے بارے میں تو بتائیے نا کہ اللہ تو منع کر رہا ہے بغیر دلیل کے پیروی نہیں ہے. تقلید تو کہتے ہی بغیر دلیل کو ہے, تقلید تو کہتے ہی بغیر دلیل بات ماننے کو ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں تو آپ تقلید کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں تقلید من اہم الواجبات ہے, یعنی اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب ہے. یہ بتائیے گا آپ. موقف اسی طرح واضح ہوگا نا. اپنا موقف تو آپ بتا نہیں رہے. اب آپ بات کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی. مصنف ابن ابی شیبہ میں اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ اختصار پر مبنی ہیں. وہ اختصار پر مبنی ہے کہ صحابہ نے مسئلہ بتایا اور دلیل نہیں بتائی, چونکہ وہ اختصار پر مبنی ہے. لیکن ایسی مثالیں میں آپ کو کئی پیش کر سکتا ہوں کہ صحابہ کرام کے سامنے ایک بات آئی تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. ایک صحابی نے مسئلہ پوچھا, دوسرے صحابی نے بتایا تو انہوں نے اس کے مسئلے کا انکار کیا. اس کی کئی مثالیں خود آپ کے بھی ذہن میں ہوں گی. اگر استحضار نہیں ہے تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ. دیکھیں صدیق رضا بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ بات کو بہت ہم طویل دے رہے ہیں, میرا خیال ہے طول دے رہے ہیں نا. میں نے تو آپ دیکھیں, میں دوبارہ آپ کی بات کو دہرا دیتا ہوں. اماموں کی تقلید پر تو میں بھی آیا ہی نہیں نا. میں تو پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی, آپ نے کہا صحابی کی تقلید بھی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ نے خود یہ تعریف کی ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی رائے کے پیچھے چلنا. کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ بالکل یہی تعریف ہے, میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں. بالکل یہی تعریف ہے, بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تو میں کہہ رہا ہوں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا اگر یہ حرام ہے, ناجائز ہے, تو صحابہ کے وہ فتاویٰ جس میں صحابی نے دلیل نہیں دی اور نہ سامنے والے نے دلیل پوچھی مگر سامنے والے نے صحابی کے اس فتوے کو فالو کیا ہے, اور اس کی درجنوں مثالیں ہیں, تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ صحابہ کی غلطی تھی کہ ان کو تنبیہ کیوں نہیں کی کہ تم بغیر دلیل کے میری بات کو کیوں فالو کر رہے ہو, یا ان تابعین کی غلطی تھی کہ جنہوں نے صحابی کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا. ٹھیک ہے, بہت سے فتاوی ایسے بھی ہیں جن میں صحابی نے دلیل بھی دی, بہت سے فتاوی ایسے ہیں جن میں صحابی نے کوئی دلیل دی اور وہ دلیل حدیث کے خلاف تھی تو تابعین نے حدیث کو فالو کیا. لیکن بہت سے ایسے بھی تو ہیں نا جن میں نہ صحابی نے دلیل دی اور نہ مستفتی نے دلیل مانگی. تو یہ تو تقلید ہی کا عمل ہوا نا, تقلید کا عمل ہو گیا. اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز کام ہوا یا ناجائز کام ہوا؟ تو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنے سوال کو جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے مفتی صاحب, میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابھی تک آپ اپنا موقف نہیں بتا رہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا. جبکہ میں بتاؤں, آپ عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنا موقف نہیں بتا رہا. پہلے شروع آپ نے اپنا موقف بتانا شروع کیا نا, تو پہلے آپ کے موقف کی تنقید تو ہو جائے نا کہ آپ کا موقف ہے کیا. ٹھیک ہے نا, پھر میں اپنا موقف بتاؤں گا نا. ابھی تو آپ کا موقف, دو چیزیں آپ کی سامنے آئی ہیں. ایک تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا, تو یہ تو آپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. ٹھیک ہے, آپ کا دوسرا موقف یہ آیا کہ یہ کسی کی بھی جائز نہیں ہے. ائمہ اربعہ تو بات کی چیز ہیں, صحابی کی بھی جائز نہیں ہے. یہ موقف آپ کا سامنے آیا. تو آپ کے موقف کو سمجھنے کے لیے, آپ کا یہ موقف نہیں ہے. نہیں میرا یہ بالکل جائز نہیں ہے. نہیں, میرا یہ موقف نہیں. آپ کے اکابر کی کتابوں میں دکھا دوں. دیکھیں اکابر کو رکھیں ایک طرف, احناف کی ابھی ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بھائی ایک طرف رکھیں, اصول کس کی کتاب میں کیا لکھا ہے یہ تو پھر ایک 1400 سال میں سینکڑوں درجنوں کتابیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اصول آپ کی کتابوں میں کہ لا یجوز تقلید الصحابی, صحابی کی تقلید جائز نہیں ہے. دیکھیں غلط لکھا ہوا ہے, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا اس, بھاڑ میں جائے, لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, کہ ہم نے کیا کرنا ہے, جو لکھا ہوا لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ, اس کو دیکھا جاتا ہے. ہر کتاب کی ہر لکھی ہوئی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں.
ہر کتاب کی ہر لکھی ہوئی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ کسی نے بھی کوئی، میں کہتا ہوں علماء دیوبند میں سے بھی کہ میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب تھے، ان کی بہت سی لکھی ہوئی چیزوں کو ہم نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس میں یہ تو علماء کا ہوتا ہے کوئی کچھ بھی لکھ دے. ہم تو ابھی آپس میں سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کا ماشاءاللہ ایک دعویٰ سامنے آیا، دو چیزیں آپ کی سامنے آئی ہیں کہ تقلید کی ڈیفینیشن بھی آپ نے کر دی اور مجھے اس ڈیفینیشن پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا، بالکل ٹھیک کہا، ایسا ہی ہوتا ہے بالکل. آپ سے پھر میرا اگلا، اگرچہ میں ابھی اس پہ جاؤں گا آگے، تقلید یہ تو ابھی میں نے، یعنی اس پہ ہم بہت لمبی بحث ہوگی ابھی اس پہ، کہ آپ نے جو کہا کہ تقلید الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے، اس پہ بھی ہم ابھی آئیں گے. اور اس میں بھی آپ قرآن و سنت کے حوالوں سے میں ثابت کروں گا، اکابر کی کتابیں میں نہ پیش کروں گا نہ میں آپ کی کتابیں پیش کروں گا. میں دعویٰ کروں گا، لیکن اگلے اسٹیپ پہ پہلے یہ پہلا والا حل ہونا چاہیے کہ اتباع اور تقلید قرآن کی اصطلاح میں ایک ہی چیز کا نام ہے. قرآن نے جس لفظ کو اتباع کہا ہے وہ تقلید کو اتباع کہا ہے قرآن نے، کیونکہ وہاں جب قرآن اتباع کی بات کرتا ہے تو بغیر دلیل فالو کرنے کی بات کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ فالو کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے. اس پہ ہم آئیں گے اگلے مرحلے میں انشاءاللہ. لیکن ابھی تو میں آپ کے دعوے کو سمجھنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی کی بات کو بھی بغیر دلیل کے فالو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر وہ فتاویٰ جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاویٰ ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارے فتاویٰ ہیں کہ یہ ہو گیا، کیا حکم ہے؟ انہوں نے بتایا یہ حکم ہے، اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ صرف میرا مقصد، میرا خیال ہے میں شاید سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو حل کریں گے تو ہم آگے چلیں گے. میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ جو مثبت ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا اثبات کرتا ہے، عام الفاظ میں، مزید عام الفاظ میں بول دیتا ہوں کہ جو کسی چیز کی ہاں کر رہا ہوتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے، اور اس پر لازم ہوتا ہے کہ اپنا موقف پیش کر کے اپنی دلیل دے. اور جو انکار کر رہا ہوتا ہے تو انکار کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایسا اصول ہے کہ جو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم بھی، اور مفتی صاحب سارے لا کر تائید فرما رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، مدعی آپ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سب بڑے یہی کہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، الفلاحیہ مسجد سے تو حنفی مذہب نہیں چلا نا، الفلاحیہ مسجد سے تو حنفی مذہب نہیں چلا. اکابر سارے یہی کہتے ہیں کہ بھئی ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک، یعنی 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی لازم ہے. آپ اس طرف تو آ نہیں رہے. اب میں نے جو آیت پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. اور تقلید آپ بھی مانتے ہیں کہ بے دلیل پیروی کو کہتے ہیں، آپ میری اس بات کا انکار نہیں کر رہے. تو جب اللہ منع کر رہا ہے تو صحابہ کرام نے وہ عمل کیا جو اللہ نے جس سے منع کیا. میرا تو یہ ایمان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ کرام تو فرما بردار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی اوصاف بیان کی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ماشاءاللہ آپ تو حافظ بھی ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، کتنی آیات آپ کو یاد ہوں گی کہ ان کے جو اوصاف بیان کیے وہ فرما بردار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والے تھے. تو میں نے عرض کیا وہاں اختصار ہے، وہاں اختصار ہے، سارا واقعہ بیان نہیں ہوا ہے. آپ کا دعویٰ تب ثابت ہوگا کہ وہ مسئلہ واقعہ میں، نفس الامر میں، حقیقت میں وہ مسئلہ بے دلیل ہو، پھر آپ وہ فتویٰ پیش کریں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بے دلیل بات ہے، پھر آپ کہیں گے کہ بے دلیل بات ہے. مثال کے طور پر یہاں پر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں، میں کہتا ہوں 5. بچے کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. وہ مجھ سے نہیں پوچھ رہا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے بے دلیل بات کی پیروی کی. یہ میں ایک جواب دے رہا ہوں کہ اختصار ہے وہاں پر. اللہ اور اس کے رسول، میں نے جو آیت پڑھی اس کا مفہوم یہی ہے. حضرت مفتی صاحب بھی مان رہے ہیں، فہیم صاحب آپ بھی غور کیجیے گا انصاف کے ساتھ. نہ آپ نے میری قبر میں آنا ہے، نہ مفتی صاحب آپ کی قبر میں آ کر آپ کی مدد فرمائیں گے، تو نہ میں آ سکوں گا، کوئی بھی نہیں آ سکے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ دیکھیں میں جو آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بغیر دلیل بات نہیں ماننی، کسی کی پیروی نہیں کرنی. قفا یقفو قفون کے معنی مجھ سے بہتر جانتے ہیں مفتی صاحب کہ یہی ہے، پیروی کرنا، اتباع کرنا. پیروی کرنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا بغیر علم کے، اور تقلید میں تو علم ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بھی مفتی صاحب مان رہے ہیں. تو ممنوع تو قرآن میں. اب میں آپ کے سامنے اشکال رکھتا ہوں جیسے آپ رکھ رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ جو عمل ممنوع ہے، آپ کا دعویٰ جو ہے، یعنی
آپ کی بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، آپ پر یہ الزام قائم ہوتا ہے اس وجہ سے، الزام اردو والا نہیں، آپ سمجھتے ہیں علمی الزام کہہ رہا ہوں میں، تو الزام آپ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ جناب آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، نعوذ باللہ، میں تو ایسا نہیں کرتا، لازم آتا ہے، التزام نہیں فرما رہے آپ اس بات کا، لیکن آپ کی اس بات سے یہ لازم آتا ہے، اور لزوم و التزام کا جو فرق ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، آپ اہل علم میں سے یقیناً جانتے ہوں گے، آپ کی اس بات سے یہ لازم آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہاں اختصار ہے، وہاں اختصار ہے، اور میں مثال بھی دے چکا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کو سارے واجب کہتے ہیں، علماء احناف سارے کے سارے واجب قرار دیتے ہیں، اور بلکہ واجب نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں غیر مقلد، اور پھر آپ تفصیل میں نہیں جا رہے، آپ کو خود پتہ ہوگا اچھی طریقے سے کہ آپ بھی ہماری طرح غیر مقلد ہیں، سوائے ایک مسئلے کے، عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے نا، آپ کے اکابر نے لکھا ہے، منصوص مسائل یعنی وہ مسئلہ جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، وہاں تقلید جائز نہیں ہے، آپ کے عالموں نے لکھا ہے، آپ بھی یہی مانتے ہیں نا؟ ہاں، تو اسی طرح اجماعی مسائل پر بھی تقلید جائز نہیں ہے، آپ کے اکابر بھی مانتے ہیں، اور اصولوں میں بھی لکھا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں اس بات کو۔ رہ جاتا ہے صرف مسئلہ اجتہادیہ میں تقلید نہ کرنا، ان کے نزدیک انسان اس سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ صدیق بھائی یہ غلط لکھا ہوا ہے، تو میں کہوں گا طارق بھائی کوئی بات نہیں، حضرت کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں مانتے اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی اس بات کو غلط قرار دیتے ہیں، تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا گنگوئی صاحب ہوں، یا دیگر بزرگ ہوں، یا مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، یا رشید احمد آپ کے استاد مفتی رشید احمد صاحب فقیہ الازہر ہوں، وہ سارے جو تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، اور تقلید میں تقلید نہ کرنے میں دنیا جہاں کی برائیاں لاتے ہیں، وہ ساری کی ساری بیکار ہیں۔ تقلید نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اللہ قرآن کی آیت پر تو آپ آ ہی نہیں رہے نا، آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، آپ کو تفسیر بھی اس کی اچھے سے پتہ ہوگی، آپ ماشاءاللہ جامعۃ الرشید کے مدرس ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ بتائیں نا کہ اس آیت کا مفہوم میں اگر غلط بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھ پر وعدے کریں کہ یہ مفہوم غلط ہے، اب اپنا یہ تک نہیں کہنے کو تیار کہ بھئی امام حنیفہ کی مسائل اجتہادیہ میں تقلید واجب ہے۔ اچھا، میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، مسائل اجتہادیہ میں اگر خطا ہو جائے تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ مسائل اجتہادیہ میں نہیں لگ سکتا کفر کا فتویٰ۔ مسائل اجتہادیہ میں اگر خطا ہو جائے اس پہ شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ آپ بھی عالم جامعہ فاروقیہ سے شیخ کلیم اللہ صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا شیخ فقیہ الازہر کے شاگرد ہیں، مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب کے، تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں اس میں مسائل اجتہادیہ کی خطا پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے۔ اجتہادی خطا تو مجتہدین سے ہوئی، امام حنیفہ سے ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی ہے، محدثین سے بھی ہوئی ہے، فقہاء کرام سے بھی ہوئی ہے، مفسرین عظام سے بھی ہوئی ہے، سب سے ہوئی ہے۔ اجتہادی خطا پر کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، گمراہی کا بھی فتویٰ نہیں لگ سکتا، چونکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری شریف میں کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد، اگر حاکم اجتہاد کرتا ہے، اگر اس نے صحیح بات کہی، ان اصاب فلہ اجران، اس کے 2 اجر ہیں، وان اخطأ فلہ اجر واحد، اگر وہ خطا کرے تو اس کا 1 اجر ہے۔ یہاں خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اور یہ عام ہے جو بھی فیصلہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ مسائل اجتہادیہ تب ہوتے ہیں، اس کی باری تب آتی ہے جب کسی مسئلہ میں نص موجود نہ ہو۔ عامی کو کیا پتہ نص ہے یا نہیں، اور عامی پر آپ تقلید کو واجب کر رہے ہیں، تو پہلے تو اسے نصوص کو سمجھنا پڑے گا کہ اس مسئلے پہ نص ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موقف پر تو آئیے نا، تو جیسے میں نے آیت پڑھی کہ بھئی ہم تقلید نہیں کرتے، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ آپ بھی کوئی ایسی آیت پڑھے نا، میں تو پڑھ رہا ہوں نا آیت آپ کے سامنے، کہ اس چیز کی پیروی نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو، اور مفتی صاحب تسلیم فرما رہے ہیں کہ جی ہاں بغیر دلیل کی پیروی کو تقلید کہتے ہیں۔ آیت میں تو اسی چیز کی ممانعت ہے نا، اللہ منع کر رہا ہے، اس لیے میں تقلید نہیں کر رہا۔ آپ مجھے کوئی آیت پیش کر دو کہ اللہ کا حکم ہے تقلید کرو، کسی امام کو لازم پکڑو، اس کی پیروی کرو، میں نہ کروں تو میں مجرم ہوں مفتی صاحب۔ صدیق رضا بھائی، اگر ٹو دا پوائنٹ بات ہو نا، جو بالکل جو بات پوچھی جا رہی ہے صرف اس کے مختصر جواب پہ اکتفا کیا جائے تو پھر یہ بحث کو ہم سمیٹ سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے تو میں بھی پوری 1 گھنٹے کی یعنی معذرت کے ساتھ تقریر کر دوں، نہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے نا۔ ہاں، بات جو ہماری بحث شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کہیں بھی جائز نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کہیں بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یعنی صحابی کی بھی کہیں کا مطلب نہ صحابی کی جائز ہے، نہ ابو حنیفہ نہ شافعی، تو ابو حنیفہ شافعی تو بعد میں آئیں گے نا، پہلے ہم دیکھیں کہ کیا کسی کی بھی جائز نہیں ہے، اہل حدیث عالم کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو میں پھر مثال سے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام نے جو فتاویٰ دیے بغیر دلیل کے، جس میں کوئی دلیل پیش نہیں کی، صحابی کے پاس تو دلیل تھی لیکن انہوں نے پیش نہیں کی، نہ سامنے والے نے مانگی، ایسے بہت سارے فتاویٰ ہیں۔
تو یہ جو آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، دیکھیں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے، میں الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سنا سکتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ آیت پیش کی جائے جو اس موضوع سے متعلق ہے، پھر اس آیت پر جو اشکال ہو رہا ہے اس کا جواب دیں گے تو میں آگے چلوں گا. یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہ آیت صحابہ جانتے تھے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. یہ آیت تابعین جانتے تھے، پھر بھی بہت سے تابعین بہت سے صحابہ کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھا، صحابی نے طلاق کا یا بہت سارے مختلف مسائل بتائے جس کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، اور صحابی نے دلیل نہیں دی. تو یہ آیت آپ ان تابعین پر اور ان صحابہ پہ چسپاں کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے ایسی چیز کی اتباع کی جن کی ان کے پاس دلیل نہیں تھی؟ آپ یہ جواب اگر دیتے نا تو مجھے خوشی ہوتی کہ بھائی دلیل تھی مگر پیش نہیں کی صحابی نے اختصاراً. یہ آپ جواب دے دیں تو 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر صحابی نے وہ دلیل پیش نہیں کی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ دلیل پیش نہیں کی کیونکہ سامنے والے کو اعتماد تھا کہ یار صحابی رسول ہیں، یہ جو مسئلہ بتائیں گے دلیل ہی سے بتائیں گے، مجھے دلیل پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، میں ان پہ اعتماد کرتا ہوں. تو اس اعتماد پر تابعی نے صحابی کی تقلید کی ہے، بغیر دلیل کے ان کی بات کو مانا ہے. یا تو آپ کہیں تابعی کا یہ عمل تقلید نہیں تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں تقلید نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں تو بغیر دلیل کے انہوں نے بات مانی ہے، اس کو تقلید کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تقلید اس لیے نہیں تھا کہ دلیل مانگی نہیں ہے لیکن ان کے پاس دلیل تھی، تو یہ بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ جو ائمہ کو فالو کرتے ہیں نا وہ اعتماد کی بنیاد پر کہ دلیل ان کے پاس ہے، ہم ان سے مطالبہ نہیں کر رہے، وہ اعتماد کی بنیاد پہ فالو کر رہے ہیں. تو دعویٰ پہلے منقع ہوگا تو پھر ہم قرآن کی آیتیں فٹ کریں گے. یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں نا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلو. اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دلیل نقلی ہوتی ہے، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے. نقل کسی قابل اعتماد آدمی کی رائے پر اعتماد کرنا، یہ بھی عامی آدمی کے لیے دلیل ہی کے معنی میں ہے. جیسے ایک شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 دی ہیں، انہوں نے کہا کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. تو اب کیا ہے، چلے میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے نا، ایسے درجوں نہ فتاوی ہیں. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا تخف ما لیس لک بہ علم، کیونکہ تابعی کو پتہ ہے کہ ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے. صحابی کا علم، یہ حلال و حرام کے مسئلے میں اتنی جرت اور دلیری نہیں کر سکتے، تو وہ تابعی ان سے دلیل پوچھے بغیر چلے گئے. تو تقلید کا عمل ہوا ہے، لیکن اس تقلید کو یہ تو کہا جائے گا کہ دلیل کے مطالبے کے بغیر انہوں نے تقلید کی ہے اعتماد کی بنیاد پر. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لا تخف ما لیس لک بہ علم میں داخل ہے، کیونکہ ایک عامی آدمی کا کسی پڑھے لکھے کی رائے کو لے لینا یہ کسی کی علم کی ذریعے ہی اتباع کو کہا جائے گا، یہ بغیر دلیل اتباع نہیں ہے. کیونکہ عامی آدمی کے لیے عالم کا قول جو کتاب و سنت کو اس سے زیادہ جانتا ہے، اس کے لیے وہ عالم کا قول ہی حجت ہے. جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں تابعین نے صحابہ کرام کی بات کو بغیر دلیل کے لیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو آپ جو ہے نا، یعنی ایک طرف تو قرآن کی آیتیں فٹ کر رہے ہیں لا تخف ما لیس لک بہ علم، لیکن جب میں اس پہ اشکال کر رہا ہوں کہ یہ عمل تو صحابہ کر رہے ہیں، تو آپ پھر وہاں جو ہے نا اس کی تنقید نہیں کر رہے. یا تو آپ بولیں گے صحابی تابعی نے تقلید کی نہیں ہے، یا تو آپ یہ بولیں سیدھا سیدھا کہ تابعی صحابی کی تقلید نہیں کر رہا. تو میں آپ سے پوچھوں گا وہ تو بغیر دلیل کے بات مان کے چلے گئے. تو یہ جب ایک اسٹیپ حل ہوگا تو پھر ہم آگے جائیں گے. تو آپ کا پھر میں دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں. آپ نے کہا تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. تو میں نے اس سے پوچھا ائمہ اربعہ تو بعد میں آئیں گے کہ کسی کی بات کو بھی اگر کوئی فالو کرتا ہے بغیر دلیل کے تو یہ گناہ ہے. آپ نے کہا جائز نہیں ہے. اس پہ آپ نے قرآن کی آیت بھی فٹ کر دی کہ لا تخف ما لیس لک بہ علم. تو میں نے کہا صحابہ کے تو درجنوں فتاوی مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ میں ہیں، جن میں جا کے ایک عامی آدمی نے صحابی سے فتویٰ لیا، حلال و حرام کا فتویٰ، صحابی نے اس کو بتا دیا، نہ صحابی نے دلیل پیش کی نہ پوچھنے والے نے دلیل مانگی. تو کیا آپ اس عمل پہ لا تخف ما لیس لک بہ علم والی آیت فٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ فٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ یہ ناجائز کام ہوا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ اس آیت کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں تاکہ صحابہ کے اس عمل کو جائز قرار دے دیں تو وہ آپ کے ذمہ آپ آیت کی تفسیر بیان کریں. یا پھر آپ اقرار کریں جی مفتی صاحب یہ آیت تو ایسے ہی ہے کہ علم کے بغیر دلیل کے بغیر کسی کی بات کے پیچھے نہیں چلنا ہے، لیکن تابعین نے جو صحابی کی بات بغیر دلیل کے مانی تو یہ میری خود عقل میں نہیں آ رہا ہے. یعنی کسی اسٹیپ پہ تو آئے نا آپ کہ قرآن کی آیت تو ایسا ہی ہے، لیکن صحابی نے جو تابعین نے جو صحابی کی اتباع کی ہے، یا تو آپ بولیں وہ غلط کیا، قرآن کی آیت کی مخالفت کی ہے، یا آپ قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تفسیر بیان کریں کہ تابعی کا عمل صحیح ہو جائے. دونوں میں سے کام آپ کے ذمے ہے.
میں دوبارہ اپنے سوال کو دہرا دیتا ہوں. تابعی صحابی کے پاس آئے, ان سے مسئلہ پوچھا, صحابی نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. نہ تابعی نے دلیل پوچھی نہ صحابی نے دلیل پیش کی. یہ عمل آپ بھی مانتے ہیں کہ تقلید ہے, میں بھی مانتا ہوں کہ تقلید ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا جا رہا ہے. نہ صحابی دلیل دے رہے ہیں, آپ نے کہا اختصاراً نہیں دے رہے. تقلید کی تعریف میں یہ نہیں ہے کہ اختصاراً دلیل کو مارکیٹ سے شارٹ کیا جائے یا کسی اور وجہ سے. جب بھی دلیل نہیں ہوگی تو یہ عمل تقلید کہلائے گا, چاہے وہ اختصاراً مفتی دلیل دے, دلیل کو غائب کر دے, یا جان بوجھ کر دلیل کو غائب کرے. جب بھی دلیل نہیں ہوگی تو کسی کی بات کو فالو کرنا یہ تقلید کہلائے گا, کیونکہ دلیل نہیں پیش کی جا رہی نا, اعتماد کی بنیاد پہ کام کیا جا رہا ہے. تو یہ عمل بہرحال تقلید ہے, اور آپ بھی تقلید کی تعریف میں مان چکے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت جو آپ فٹ کر رہے ہیں تو ان تابعی اور ان صحابہ پہ فٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر آپ ان صحابہ اور تابعین کو اس قرآن کی مخالفت سے نکال رہے ہیں تو یقیناً آپ کو قرآن کی آیت میں تعویل کرنی پڑے گی. تو وہ تعویل آپ کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہاں ایک بات میں کہتا ہوں, وہ تعویل آپ کریں گے تاکہ صحابہ کے عمل اور تابعی کو عمل کو درست قرار دیا. اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ بتائیں واقعی یہ اشکال ہوتا ہے, مجھے اس کی تعویل نہیں آتی, پھر میں کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ. اصل میں دیکھیں, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں, پھر بہت ساری باتیں چھیڑ بھی دیتے ہیں. اب ظاہر سی باتیں کہ جب اتنی ساری باتیں چھڑ جاتی ہیں تو پھر نہیں, صرف آپ وہی والی چھیڑے رکھے, تقلید اور جو بات آپ نے کی ہیں وہ رہ جائیں گی نا. پھر دیکھیں میں دیکھیں میری بات تو سنیں, میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے, میں نے آپ کی بات بڑی سکون سے سنی ہے, اور میں یہی امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ بہت اطمینان اور سکون سے میری بات سنیں گے. میں آپ کے کلپس دیکھ چکا ہوں, آپ بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری بات ہوئی, اور فلاں صاحب کی بات آپ پیش نہیں کر رہے ہوتے, اپنی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جب باتیں رہ جائیں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ صدیق رضا آیا تھا میرے پاس, اس سے بات ہوئی تھی, یہ بات میں نے کی, اس نے کوئی جواب نہیں. تو پھر کیمرے میں بھی آپ کہیں گے کہ اس نے جواب ہی نہیں دیا. آپ یہ نہیں کہیں گے. مفتی صاحب دیکھیں, آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے کہا تھا کہ بس آپ ان باتوں کا جواب نہ دو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ صحابہ میں کہتا ہوں مثال پیش کریں, آپ چلیں مثال پیش کریں آپ پہلے, اور نہیں واقعی مثال کتاب دکھائیں اور واقعہ دکھائیں, مسئلہ دکھائیں. آپ انکار کریں گے تو میں مثال پیش کروں گا نا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. سنیں میری بات, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آپ نے اعتراف کیا ہے, آپ میری بات نہیں. مفتی صاحب دیکھیں, اعتراف کر چکے ہیں. مفتی صاحب میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, آپ پوری بات ہونے دیں میری, پھر آپ بولیے گا اپنی باری میں. باری تو مثال پیش کریں تو میں آگے جواب تو دوں گا. میں میری بات تو سنیں نا, اپنی باری میں دیجیے گا حضرت, آپ اپنی باری میں دیجیے گا نا. ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے, بند نہیں ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ مثال پیش کریں, پورا واقعہ پیش کریں, مکمل واقعہ پیش کریں, پھر دیکھیں گے. اب آپ میری بات سنیے حضرت, میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میری بات سنیں. ٹھیک ہے میں آپ کی مسجد میں آیا ہوں, لیکن آپ پر اعتماد کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی سننے دیں گے, اور میں آپ کی بات اطمینان سے سنوں گا, آپ میری بات سنیں گے. اور یہ اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے, آپ سے زیادہ اخلاق کون جانتا ہوگا, آپ اخلاق درس بھی دیتے ہیں. تو میں آپ کو دیکھیں, صحابی کی مثال آپ پیش کرتے ہیں نا بے دلیل بات کی, آپ کے خیال سے جو بات بے دلیل آپ پیش کیجئے, میں ائمہ کی بات بھی بے دلیل پیش کر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے, ائمہ کی بے دلیل بات کا میں کہوں گا اس کی دلیل نہیں ہے, آپ کہیں گے یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, جو بھی آپ کہیں گے پھر آپ پیش کیجیے گا. آیت کا جو مفہوم آپ کہہ رہے ہیں, کیا یہ مفہوم صرف میں نے بیان کیا؟ میں بیان کر چکا ہوں کہ علامہ بیضاوی, اور بیضاوی آپ طلباء ہیں اگر تو آپ جانتے ہیں کہ درسی تفسیر ہے, درسی تفسیریں پڑھائی جاتی ہے آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. علامہ بیضاوی نے بھی یہی معنی کیے ہیں اس کے. علامہ بیضاوی نے, امام غزالی جن کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے شاید کے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالسنہ میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر ہے, انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے شاید کے. حتیٰ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابن النحاس رحمہ اللہ نے جو اعراب القرآن لکھی, انہوں نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں. اور یہ ساری کتابیں میرے ساتھ ہیں گاڑی پر, اگر آپ کہیں گے تو میں دکھا دوں گا. اور اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی شاید کے یہی معنی بیان کیے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے بزرگوں میں سے شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں غلط مفہوم پیش کر رہا ہوں. آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا, اور انشاءاللہ آپ نہیں کہیں گے کہ آپ اس آیت کا غلط مفہوم پیش کر رہے ہیں. آپ میرے پیش کردہ مفہوم کو صحیح مان رہے ہیں, تسلیم فرما رہے ہیں, اور جو اس پر میں تقلید کی تعریف کر رہا ہوں اس کو بھی آپ صحیح تسلیم کر رہے ہیں, اور یہ تعریف آپ کے یہاں بھی اسی طرح سے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آیت کا مفہوم آپ بھی تو بیان کریں نا. آخر اشکال تو آپ, دعویٰ تو آپ کر رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام کے یہاں بے دلیل بات کی پیروی ہوتی تھی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو صحابہ کرام نے کس طرح سے ایسا کیا؟ میں تو گمان ہی نہیں کر سکتا ہوں. میں تو کہتا ہوں واقعہ میں اختصار ہے,
یا تو آپ دلیل سے لائیں کہ پوری تفصیل موجود ہے، واقعہ میں اختصار ہے، اگر آپ اس کو تعویل نہیں سمجھتے تو اور کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ایک ایسی بات ہے آپ دلیل آپ دیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اختصار نہیں ہے، دلیل تھی نہیں، دلیل ہے ہی نہیں، یہ بات اس طرح سے ہوگی۔ آیات فٹ کر رہے ہیں، میں آیات فٹ نہیں کر رہا ہوں حضرت، اگر میں آیات فٹ کر رہا ہوں تو کیا علامہ بیضاوی نے آیت فٹ کی؟ کیا علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں انہوں نے آیت فٹ کی؟ کیا امام ابن النحاس رحمہ اللہ نے اعراب القرآن میں آیت فٹ کی؟ کیا امام غزالی نے المستصفیٰ اصول فقہ کی جو کتاب لکھی اس میں آیت فٹ کی؟ کیا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی میں اور الرد علی من اخلد الی الارض نامی کتاب میں آیت فٹ کی؟ نہیں، اگر میں نے تو نہیں کی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کے بزرگوں نے، شبیر احمد عثمانی صاحب جنہیں آپ شیخ الاسلام بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا آیت فٹ کی ہے؟ یا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی مفہوم بیان کیا اس آیت کا، کیا انہوں نے آیت فٹ کی؟ آپ جو واقعہ پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو تعویل کرنی چاہیے کہ یار قرآن منع کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسا کرتے تھے، میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں کرتے تھے۔ میں آپ کو ایسی مثالیں پیش کر دوں گا، مثال کے طور پر دیکھیں، آپ نے مثال پیش کی نا تو میں بھی مثال پیش کر سکتا ہوں۔ حج تمتع طلبہ بیٹھے ہوئے عوام کے لیے بس اتنا سا عرض کر دوں گا کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ایام حج تک، جب ایام حج شروع ہوں، مینا کا مسئلہ شروع ہو تو پھر سے احرام باندھ دینا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو حج تمتع کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منع فرماتے تھے حج تمتع کو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر منع فرماتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین منع فرماتے تھے حج تمتع کو، منع فرماتے تھے۔ کسی نے ان کی بات شاید مانی بھی ہو لیکن آپ نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، حج تمتع کو جائز کہتے ہیں، آپ بھی جائز کہتے ہیں، ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی یا پھر میرے والد محترم کی بات مانی جائے گی۔ تو میرے بھائی جہاں بات بے دلیل ہوتی تھی وہاں نہیں مانی جاتی تھی۔ مثال دے دی نا میں نے مثال دے دی، حج ہی کے مسئلے پہ طواف وداع کا جب مسئلہ ہوا تھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ رد کیا گیا تھا یا نہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے تقلید کی شرعی حیثیت میں بھی یہ مثال بیان کی، ویسے واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں ابھی نکال کے آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی جانتے ہوں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے جہاں دلیل نہیں تھی وہاں نہیں مانی صحابہ کرام نے، تو صحابہ کرام بے دلیل پیروی نہیں کرتے تھے۔ میں نے 2 مثالیں دے دی، میں اور بھی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے، اور ایک معاملہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہٹ کر ان سے بات کہی گئی کہ اس کے علاوہ آپ کوئی فیصلہ کر دیں، تو انہوں نے فرمایا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ تو نہیں رہوں گا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی مخالفت کر دوں۔ بغیر دلیل کے وہ نہیں مانتے تھے، ابو بکر کی بھی نہیں مانتے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں مانتے تھے، سیدنا عثمان، حالانکہ یہ خلفائے راشدین تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ لیکن 3 خلفائے راشدین کی بات صحابہ نے نہیں مانی، سر عام حج تمتع کرتے تھے۔ تو حضرت میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تو مثال دے دی جہاں دلیل نہیں تھی، وہاں صحابہ پیروی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو گمراہی سمجھتے تھے، منع کرتے تھے۔ کئی مثالیں دی، آپ بھی ایسے واقعی مثال پیش کیجئے۔ آپ کہتے ہیں میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنا سکتا ہوں، معذرت کے ساتھ آپ سنائیں گے اور ہم سنیں گے، آپ کو سنانے کا ثواب ملے گا، ہمیں سننے کا ثواب ملے گا، لیکن مسئلے کا اس بات نہیں، میں آپ کو والناس تک نہیں سنا رہا ہوں، آپ پورا سنا سکتے ہیں تو 4-5 پارے میں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن یہاں قرآن سنانے کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو آیت میں نے سنائی ہے نا وہ الحمد سے والناس تک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں شور ہو رہا ہے، ایک بزرگ آئے، انہوں نے دیکھا کافی شور ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں بولوں گا شور نہیں کرو، کون مانے گا؟ تو انہوں نے کہہ دیا اوئے چپ کرو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والتین والزیتون، اور تم شور کر رہے ہو۔ تو والتین والزیتون سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو آیت فٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ غلط جگہ فٹ کیا جائے۔ حضرت میں آیت فٹ نہیں کر رہا، جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کی پیروی نہ کرو، اس چیز کی اتباع نہ کرو، اس چیز کے پیچھے نہ چلو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ آیت کا مفہوم تو آپ بھی کہہ رہے ہیں یہی ہے، مفسرین کے کرام کے علاوہ آپ خود مفتی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، تو پھر فٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر آیت کا کچھ اور مفہوم ہے تو آپ واضح کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جی میں اس طرف بعد میں آؤں گا، حالانکہ میں اس بات کا انکاری اور انکاری سے نہیں پوچھا جاتا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بریلوی ہم سے آ کر کہے
کہ بھائی آپ اذان میں الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم کہیں گے کہ کیوں نہیں پڑھتے، یہی کہیں گے نا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، یا اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، یہی کہیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں پہلے یہ بتاؤ کیوں نہیں پڑھتے، یا کوئی رافضی آ کر کے ہم سے پوچھے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ اور لمبا چوڑا کیوں نہیں کہتے، حی علی خیر العمل کیوں نہیں کہتے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہتے، ثابت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہتے۔ تو جو یہ اصول ہے کہ جو انکار کرتا ہے، میں تو کہتا ہوں، میں تو آیت بھی پیش کر چکا ہوں، ہاں یہ بات موجود ہے کہ جو انکاری ہو وہ دلیل پیش کرنے کا حق رکھتا ہے، اگرچہ اس پہ دلیل پیش کرنا لازمی نہیں ہے۔ میں تقلید کا منکر ہوں، انکاری ہوں، میں نے آیت پیش کی، الحمدللہ میرے مفہوم کو اپنے صحیح قرار دیا۔ اب آپ صرف لفظی گیم کھیلیں گے حضرت، آپ کہیں گے ٹھیک ہے لے لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اتنی ساری باتیں آپ ایک ٹائم پہ کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی اس کو کون سی بات کو پکڑے، کہاں سے شروع کرے۔ ابھی آپ نے جو آخر میں دو باتیں آپ کی میری جو ابھی مجھے یاد رہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا، دو باتیں اتنی لمبی آپ نے کہا کہ ایک تو حج تمتع کی مثال دی، اگر آپ کو بعد میں یاد آئیں، آپ نے بعد میں جواب دیا تو میں بعد میں جواب دے دوں گا۔ نہیں وہ گچ مچ بہت ہو رہی ہیں باتیں۔ دیکھیں جب بھی بحث کا اصول ہے نا کہ ٹو دا پوائنٹ، مختصر بات۔ آپ نے کہا کہ جی کہ آپ نے کہا کہ بریلوی حضرات جو ہیں وہ کیا یعنی الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں، تو ان پہ نہیں مانگتے نا دلیل، ہم مانگتے ہیں، وہ تو نہیں مانگتے۔ ہاں وہ نہیں مانگ سکتے، ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحابہ کا عمل، ٹھیک ہے نا، سوری ہم دلیل میں مانگتے ہیں کہ صحابہ کا عمل پیش کرو، تو وہ نہیں پیش کر سکتے، تو اس کا مطلب صحابہ کا عمل بھی دلیل ہے، کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کا عمل ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، وہ بغیر، آپ نے نہیں کہا تھا، میں جواب دے رہا ہوں آپ نے اتنی بات کہی ہے کہ بریلوی حضرات اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، وہ دعوے دار ہیں، ان کے ذمے ہے دلیل، یہی ہے نا، تو وہ دلیل میں صحابہ کا عمل پیش کریں، ہم ان سے کہتے ہیں صحابہ کا عمل پیش کرو، کس نے صلاۃ والسلام پڑھا ہے، تو وہ نہیں پیش کر سکتے۔ تو اسی طرح آپ نے کہا کہ تقلید پہ دلیل آپ کے ذمے ہے، تو آپ نے تقلید کی تعریف کی بغیر دلیل کے کسی کو فالو کرنا، تو میں دلیل دے رہا ہوں صحابہ کے عمل کہ اور آپ اس کا اقرار کر چکے ہیں کہ واقعی مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سے ایسے فتاویٰ ہیں جن میں تابعی نے صحابی سے مسئلہ پوچھا، نہ تابعی نے دلیل پوچھی نہ صحابی نے دلیل بتائی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے باوجود اس عمل کو جائز سمجھا گیا۔ تو صحابہ سے میں نے پیش کر دیا نا کہ ایسا کام ہو رہا ہے بغیر دلیل کے صحابی کو فالو کیا جا رہا ہے، تو یہ دلیل دے دی نا میں نے صحابہ کرام سے۔ رہا یہ مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی قرآن کی آیت کی وہی تفسیر کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، نہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں میں وہ تفسیر نہیں کر رہا، یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کیونکہ میں اگر وہ تفسیر کر رہا ہوتا تو میں صحابی کے اس عمل کو قرآن کی آیت کے خلاف سمجھتا۔ جی میں بتاتا ہوں نا، دیکھیں بتانا ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ پہلے آپ یہ مانیں کہ آپ جو تفسیر کر رہے ہیں، چاہے بیضاوی کے حوالے دیں، چاہے لاکھوں کتابوں کے، ہم یہ کتابیں لے کے بیٹھ جائیں گے تو صبح ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو آیت کی تفسیر کر رہے ہیں وہ اس سے صحابہ کے اور تابعی کے عمل کا ناجائز ہونا لازم آ رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ واقعی میں جو تفسیر کر رہا ہوں اس سے تابعی اور صحابی کے عمل کا ناجائز ہونا لازم آ رہا ہے، آپ جو تفسیر کر رہے ہیں یہ مانیں آپ، پھر میں بتاؤں گا کہ نہیں آ رہا اور اس کی اصل تفسیر ہے کیا اس آیت کی۔ پہلے آپ اعتراف کریں کہ میں جو تفسیر کر رہا ہوں نا، یعنی آپ جو تفسیر کر رہے ہیں، جناب صدیق رضا صاحب جو تفسیر کر رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مت مانو، تو کسی کی بات میں صحابی بھی داخل ہے یا نہیں؟ تو صحابی کی بات کو جو بغیر دلیل کے تابعی مان رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ واقعی کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اس آیت کا وہ کیا مفہوم آپ لیں گے؟ تو آپ کہیں کہ یہ آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی کہ حج تمتع ابو بکر نے نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت عمر نے نہیں کیا، اور عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کی نہیں مانوں گا، میں کس کی مانوں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بالکل صحیح کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے، اور آپ عبداللہ بن عمر کے عمل کو پیش کر رہے ہیں نا بطور دلیل کے کہ نبی اور صحابی کی بات میں جب تعارض ہوگا تو کس کی بات کو لیا جائے گا؟ نبی کی بات کو۔ یہ اس میں آپ دلیل کے طور پر عبداللہ بن عمر کے قول کو لے رہے ہیں، یہ مثال واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات ابو بکر، عمر اور عثمان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ان کے عمل کی آپ کیا توجیہ بیان کریں گے؟ حالانکہ ان کے پاس تو حدیث موجود تھی کہ نبی نے حج تمتع کیا ہے، پھر بھی ابو بکر، عمر اور عثمان نے اس کی مخالفت کیوں کی؟
اس کی آپ کیا توجیہ بیان کریں گے؟ کیونکہ یہ بات مجھے معلوم، آپ کو معلوم کہ نبی اور صحابہ میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کس کو لیا جاتا ہے؟ نبی کو لیا جاتا ہے. تو ابو بکر کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی؟ عمر کو یہ بات کیوں معلوم نہیں تھی؟ عثمان کو یہ، اگر یا تو ان کے پاس حدیث ہی نہ پہنچی ہوتی نا. جبکہ آپ بھی مانیں گے حدیث، حضرت عمر کو تو حدیث بیان کی جاتی تھی حج تمتع کی، تو آپ اس کی کیا توجیہ بیان کریں گے؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں کہ نبی اور صحابی کی بات میں ٹکراؤ ہوگا، تو ہم نے کس کی بات کو لینا ہے؟ نبی کی بات کو لینا ہے. تو عبداللہ بن عمر کے قول کو آپ لے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، جن کو پتہ ہے کہ نبی حج تمتع کر رہے ہیں، تو وہ نبی کے مقابلے میں اپنی رائے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ وہ ان کے عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ غلط کہیں گے؟ تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ نبی کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے. تو صحابہ میں تو سب سے پہلے ابو بکر عمر داخل ہیں. وہ کیوں ترجیح دے؟ وہ کسی کی نہیں، وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں نبی کے مقابلے میں. تو آپ اس کی کیا توجیہ بیان کریں گے؟ اگر آپ، یا تو آپ کہیں کہ ان تینوں صحابہ نے غلط کیا، ابو بکر نے بھی غلط کیا، نبی کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی، عمر نے بھی غلط کیا، عثمان نے بھی غلط کیا، یا آپ کہیں کہ غلط کیا، یا آپ یہ کہیں کہ انہوں نے صحیح کیا لیکن عبداللہ بن عمر کی بات کا مطلب کچھ اور تھا. تو دونوں میں سے ایک بات کہیں، یا آپ کہیں بھی مجھے نہیں پتا، میں یہ تعارض حل نہیں کر سکتا. جب آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا تو پھر میں بتاؤں گا مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر میں اس کا مطلب پیش کروں گا. تو میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو. اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مفہوم اگر ہوتا تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. اور درجنوں فتاوی مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. تو آپ اس بات کا جواب دیں. آپ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ صحابی کے پاس دلیل تھی، اختصاراً پیش نہیں کی. یہ جواب بنتا نہیں ہے، کیونکہ تقلید کا مطلب ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو فالو کرنا. یہ تقلید کا مطلب نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس دلیل نہ ہو پھر بھی اس کی بات کو فالو کرنا. یہ مطلب نہیں ہے. ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگلا دلیل نہیں دے رہا آپ کو، وہ آپ کے سامنے دلیل نہیں لے کر آ رہا. یہ تو اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے. تقلید کا مطلب اگلا دلیل آپ کو دے نہیں رہا ہے لیکن آپ پھر بھی اس کی بات کو فالو کر رہے ہو. تو یہ کام تو صحابہ کے دور میں ہوا ہے. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ واضح کریں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بات اس کو واضح کریں گے تو دعویٰ آپ کا منقع ہوگا، تنقیح ہوگی، نکھرے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تقلید کا مدعی ہوں کہ تقلید جائز ہے تو میں دلیل پیش کروں، تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ جس عمل کو تقلید کہہ رہے ہیں آپ ہی کے مطابق وہ عمل صحابہ کے دور میں ہوا ہے. تو صحابہ سے میں نے دلیل پیش کر دی نا، اور آپ مان بھی چکے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں اور ابن ابی شیبہ میں ایسی روایتیں موجود ہیں. تو آپ مان بھی چکے ہیں ایک چیز ہوئی ہے، اور آپ کہہ بھی رہے کہ دلیل پیش کریں، تو میں نے پیش کر دی نا دلیل. اب آپ یا تو بتائیں کہ وہ عمل تقلید نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. یعنی ٹو دا پوائنٹ اگر آپ بات کریں گے نا تو دو لفظوں میں کہیں گے مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. جو صحابی تابعی جو صحابی کی بات کو فالو کر رہے ہیں اور ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کر رہے اور دلیل بھی نہیں مانگ رہے اور یہاں دلیل کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہو رہا، تو اصل میں ایکچولی اس کو تقلید کہتے ہی نہیں ہے. تو پھر میں پوچھوں گا پھر بتائیں کس کو کہتے ہیں. چائے لیتے ہیں مفتی صاحب کو دیں. پیے سب لوگ بھائی، اتنی سی چائے کیوں لے کر آئے ہو سارے؟ آ رہی ہوگی ان پیچھے اور آ رہی ہوگی. چائے دے دیں پھر بات کرتے ہیں. نہیں چلتی رہے گی چائے بھی، بات بھی چلتی رہے گی. یہ والا کپ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں. شیخ سلیم